دوزخ کا حال حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی دینی سسٹر ضیا خان امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لازم دیکھیے گا۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر سوئی کے سراغ کے برابر بھی اس کی آگ باہر آ جائے تو روح زمین کی ہر چیز جل جائے، اور اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں، اور اس کے زاخم کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین والوں کے تمام اسباب حیات تباہ ہو کر رہ جائیں، اور ان 19 فرشتوں میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اگر کوئی فرشتہ زمین پر نامودار ہو جائے تو سب اہل زمین اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ زمین پر گرا دیا جائے تو وہ اسے نیچے تک دھساتا چلا جائے اور کہیں نہ رکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل بس کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے کیا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اسی مقام پر رہوں گا، یا مجھے بھی ہاروت اور ماروت اور ابلیس کی طرح کسی آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب جبرائیل علیہ السلام جیسے مقربین بارگاہ میں روتے ہیں تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کو بہت ہی زیادہ رونا چاہیے۔ ہم رونا تو دور، ڈرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ جھوٹ، دھوکہ، زنا، فریب، بدکاری، دل عاجزی، بے حیائی اور بھی نہ جانے کتنے گناہ۔ ان گناہوں پر رونا تو دور، ہم تو ان گناہوں کی سزا کا ڈر بھی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنی کتاب قرآن پاک کے ذریعے دوزخ کا حال بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ گناہ کی یہ سزا ہے، باز آ جاؤ۔ دوزخ تیار کی گئی ہے گنہگاروں کے لیے، باز آ جاؤ۔ لیکن ہم باز آنے کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ آخر ہمیں کیوں ڈر نہیں لگتا آخرت سے؟ کیوں ہمیں ڈر نہیں لگتا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے؟ شاید لگتا ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ کیوں ہم دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں؟ آخرت کو ہم کیوں بھول گئے ہیں کہ آخرت میں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، ہر ایک چیز کا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہم سے حساب نہ لیا جائے۔ شاید ہمارے دل سچ میں مردہ ہو گئے ہیں اور ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ بھول گئے ہم کہ ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، پھر حساب دینا ہے۔ حساب اچھا ہوا تو بیڑا پار ہے، ورنہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہمارے لیے تیار ہے۔ یہ فیم، پیسے، شہرت، تکبر سب یہاں تک محدود ہے۔ آپ کتنے بڑے آدمی تھے یا آپ کتنے پیسے والے تھے، اس چیز کا تو آپ کو وہاں حساب دینا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ سب چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو صرف پرہیزگاری اور تقویٰ کام آئے گا۔ تو کیا ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیسے برداشت کر لے گا کوئی اپنے جسم پر اس آگ کو جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھڑکتی ہوئی ہے؟ کیسے؟ سوچ کر ہی روح نہیں کانپتی ہے کیا کہ جہنم میں اگر ہم ڈال دیے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور ایک بار نہیں جلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جلانے کے بعد پھر اس پر نئی کھال دے دیں گے، پھر ہم اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر نہ جانے اس گناہ کی سزا ہمیں کتنے وقت تک ملے گی، پھر ہم جلیں گے، پھر نئی کھال ملے گی، پھر ہم جلیں گے۔
کیوں دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کیوں؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ یہ امت یہ تیرے محبوب کی امت ہے، یا اللہ یہ امت جس کو اللہ تو نے چن کر اپنے محبوب کی امت میں بھیجا ہے کہ نہیں یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، میں اسے محمد کی امت میں بھیجوں گا۔ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، تبھی نا ہمیں مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں بھیج سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھیج سکتا تھا، نوح علیہ السلام کی امت میں بھیج سکتا تھا، بنی اسرائیل میں بھیج سکتا تھا۔ کتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے؟ نہیں، اس نے ہمیں چنا، ہمیں ایک طرف رکھا کہ نہیں یہ آخری جو میرا پیغمبر ہوگا، میرا محبوب ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی امت میں جائیں گے۔ تو سوچو اس جگہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ پھر ہم کیوں دنیا کمانے میں لگ گئے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو یاد نہیں آتے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بول یاد نہیں آتے کہ اے میری امت نماز کو کبھی مت چھوڑنا؟ آج ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جبکہ قبر میں ہم سے نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ قبر کے 3 سوال کیا ہم دے سکیں گے؟ کیونکہ ہم تو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں تو محبت کی تو بات بہت دور کی بات ہے نا۔ ہم دین کو بھول گئے ہیں، ہم نے یہودیوں کو طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ محشر تو بہت بہت بعد میں ہے، پہلی منزل تو قبر ہے۔ کیا ہم قبر کے 3 سوال جو من ربکم من دینکم من نبیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ سوال کے جواب ہم دے پائیں گے؟ خود سے پوچھئے نا آپ لوگ، ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ کیا ہم واقعی اللہ کے احکام اور نبی کی سنت کے پیروی کرنے والے ہیں؟ ہم اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے جن کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے تھے، اللہ کی باتیں آپ پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، وہ دوزخ کے حال پہ رو رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں، میرا مقام یہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر آپ اور ہم کی تو بات ہی بہت الگ ہے، ہم تو انسان ہیں، گنہگار ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے ہر رات گناہ کر کے سوتے ہیں، نئی صبح کے انتظار میں کہ پھر آج نئی صبح ہوگی اور ہم پھر گناہ کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، ٹک ٹاک کی ویڈیو ہو یا کوئی بھی اپنی ویڈیو ہو، سانگ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، رات کو ہوگی اچھا صبح اپلوڈ کروں گا، انہوں نے پہلے گناہ کی تیاری کر لی ہے کہ صبح اپلوڈ کرنا ہے، یہ ویڈیو میں ابھی بنا کے رکھ لوں۔ بہت سے میرے پہچان کے ایسے میں دیکھتی ہوں، افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا کر رہی ہے امت یار، باز آ جاؤ یار، آخری وقت نہیں پتہ ہے کہ کون سا ہے ہمارا۔ آج ہم ایک لمحے میں زندہ ہیں، ایک لمحے آخری لمحہ ہمارا پتہ نہیں وہ زندگی کا ہے یا موت کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت سے نواز دے، بس اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مغفرت کر دے ہم سب کی، تمام امت محمدیہ کی، اور ہدایت کے تمام دروازے اللہ ہم سب کے لیے کھول دیں، آمین یا رب العالمین۔